بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 16۔ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پڑھ چکے ہیں۔ آج کا درس ہمارا خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی ہیں۔ حضرت عثمان کے حوالے سے کچھ چیدہ باتیں میں ایک دو بتاتا چلوں کہ ان کے دور میں فتوحات تو ہوئی ہیں، لیکن اس قدر نہیں جو دیگر صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں۔ آپ کے دور مبارک میں دوسرے کارنامے بہت زیادہ ہوئے ہیں، جن کو ابھی چل کر ہم یہاں پر آگے زیر بحث لائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نسب جو ہے وہ عثمان ابن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اس طرح یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 5ویں پشت میں جا کے آپ کے جو جد ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ گویا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عثمان غنی کا 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ مائدہ کا نام عروہ ہے اور ان کی والدہ ام حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ گویا یہاں سے بھی آپ کو رشتے کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقع فیل کے 6 سال بعد ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور یہ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درس ہم نے پڑھا تھا، اس درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت طلحہ اور حضرت عمر اور دیگر ابن مسعود، یہ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ گویا چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت بڑی جاہ و جلالت تھی اور آپ کا بڑا روب اور دبدبہ ہوتا تھا، اور آپ بڑے ذہین اور فتین تھے، بہت حیادار بھی تھے، تو یہ تمام بڑے بڑے تاجر جو تھے، یہ بڑے بڑے لوگ، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تھا، تو اسی توسط سے حضرت عثمان بھی پھر ایمان لے کر آئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد 4تھے نمبر پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ گویا یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہے۔ ابتدائی زندگی اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی جائے تو آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہوئی ہے اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہوئی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہجرتوں کی سعادت نصیب عطا فرمائی ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحجرتین یعنی کہ 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک لقب تو آپ کا ذوالنورین مشہور ہے، اور وہ آگے چل کے بھی ہم اس کا یہاں پر بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی کہ 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہ دونوں سعادتیں حضرت عثمان غنی کو حاصل ہیں، ایک 2 ہجرتوں والا اور ایک 2 نوروں والا۔ آپ کا حلیہ مبارک اگر دیکھا جائے تو ابن عساکر عبداللہ بن حزم مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوبصورت مرد یا عورت کو بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، مرد مرد کے مقابلے میں آتا ہے، عورت عورت کے مقابلے میں آتی ہے، لیکن جب خوبصورتی کی بات آئے تو وہ پھر دونوں پر کبھی نہ کبھی سبقت لے جاتی ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ مصر کے، حالانکہ مصر جو ہے وہ اپنے حسن سے بڑا جانا جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس حسن کے شہر میں مرد و زن بھی جو ہیں وہ آپ سے پیچھے تھے، اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر بھی حضرت عثمان کے ساتھ وہی معاملہ ہے، اور حضرت عثمان کے اگر حلیہ مبارک کے ساتھ ساتھ ان کی قد و قدامت، بالوں کا، جسم کا اگر آپ دیکھیں تو میانہ قد، رنگت میں سفیدی کے ساتھ سرخی مائل تھے۔ یہ وہی رنگ و روپ ہے جو ہم نے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈسکس کیا تھا اس کے پہلے درس میں، جو خلفائے راشدین والا ہم نے پڑھا تھا۔ چہرے پر چیچک کا نشان تھا، داڑھی جو ہے آگ کی گھنی تھی، اور چوڑی ہڈی کے ساتھ شانوں میں فاصلہ دراز تھا۔ آپ کی پنڈلیاں مبارک بھری بھری تھیں، دستے مبارک لمبے تھے جن میں قدرے بال تھے، اور سر کے بال گھنگریالے تھے، مگر چنڈیاں جو تھیں، چندیاں جسے ہم کہتے ہیں، وہ کھلی ہوئی تھیں، اور بال کانوں سے نیچے تک اترے آئے تھے۔ دندان مبارک خوبصورت، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کی تار سے ان کو باندھ رکھا تھا۔ یہ اس وقت رواج تھا، یا آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت رواج تو نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن ایک سوسائٹی کا ایک نظام تھا۔ لوگ بڑے بال رکھتے تھے، باڑی داڑھی رکھتے تھے، اور اس وقت اس کو کٹوانا منڈوانا یہ عام نہیں تھا، تو یہ عرب کا ہر شخص رکھتا تھا، یہ سوسائٹی کا حصہ تھا۔ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، باقی جو دوسرے لوگ کافر منافقین ہر شخص کی داڑھی تھی۔ اس وقت یہ لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کے فضائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر لوگ تم سے وہ قمیض اتارنا چاہیں تو ان کی خاطر وہ قمیض نہ اتارنا، اس سے مراد خلافت تھی۔ اور بڑے لوگوں نے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے۔ ہلکا سا زلزلہ آتا ہے، یا پہاڑ جنبش کرتا ہے، یا ذرا عشق میں آ جاتا ہے، وہیں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ گویا یہ بات بھی واضح ہوتی کہ حضرت عثمان ہمہ وقت ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار تھا، حضرت عثمان کا دونوں کے ساتھ تھا، لیکن زیادہ رقابت جو ہے آپ کی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی۔ حیا کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو روئے زمین کے اوپر حضرت عثمان جیسا اصحاب رسول میں شاید ہی کوئی حیادار پیدا ہو، لیکن اس سے یہ مراد قطعی نہیں ہوتا کہ باقی صحابہ میں حیا نہیں تھی، کوٹ کوٹ کے حیا بھری ہوئی تھی سب میں، سب پایا حیا کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے تو کیا کہنے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام جب آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھوڑا بے تکلف ہو کے بیٹھتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ حضرت عثمان کو دیکھتے آتے ہوئے تو آپ اٹھ کے اپنا تہبند جو ہے وہ درست کر لیتے اور صحیح ہو کے بیٹھ جاتے۔
اکثر آپ فرمایا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہر صحابی کے اندر حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن حضرت عثمان کا تو پھر سر کیا کہنے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے. گویا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اولیاء، جتنے تابعین، جتنے صالحین، جتنے بزرگ، جتنے غوث کتب ابدال، سب کے سب نیک لوگ ہیں، باحیا ہیں، لیکن جب حضرت عثمان کا نام آئے گا تو حیا کے معاملے میں پھر کوئی آگے نہیں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. جب بیعت رضوان کا معاملہ آیا تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے وہاں پر بطور سفیر بنا کر بھیجا، جس کو ہم عام زبان میں قاصد یا ایلچی کے نام سے جانتے ہیں. جب بھیجا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بہت زیادہ رنج لگا اور آپ بہت زیادہ افسردہ ہوئے. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بیعت لی اور اس بیعت کے نام کو بیعت رضوان کے نام سے بڑا مشہور کیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لی اور جب دوسرا حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا یعنی کہ دائنے ہاتھ کے اوپر بائنا ہاتھ رکھ کے فرمایا کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گئے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے میں اپنے ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. گویا ہم قصاص لے کر رہیں گے عثمان کا. سخاوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی کا ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا تاریخ کی کتاب میں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی محبت کا کیا پیمانہ تھا. قحط پڑ گیا اور اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی کھانے کی. حضرت عثمان نے 10 گنا مہنگا کھانا بازار سے اونٹوں پہ لدوایا اور لا کے مسلمانوں کو پیش کیا. لوگوں نے کہا عثمان تو نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کیا، تو بہت بڑا تاجر ہے، لیکن آج یہاں پر مار کھا گیا کہ 1 روپے کی چیز تو نے 10 روپے میں خرید لی. حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم جانتے ہی نہیں کہ میں نے تجارت کے ساتھ کس کے ساتھ کی ہے. میں نے اس ذات کے ساتھ تجارت کی ہے جو 1 کے بدلے مجھے 100 دے گا. تم 1 کو میں نے 10 کے بدلے خرید لیا تو تم کہتے بہت مہنگا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں مجھے اس میں کتنا منافع ہونا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روما کے کنویں کو کھودے گا اسے جنت ملے گی. حضرت عثمان نے اسے کنویں کو کھدوا دیا. پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسرا تیار فرمایا تو حضرت عثمان نے 1000 دینار لا کر خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں عادت کے اعتبار سے عثمان مجھ سے بھی زیادہ مشابہ ہیں. گویا مجھ سے سب سے زیادہ جو مشابہت رکھتے ہیں عادات کے حوالے سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اولیات، اب وہ چیزیں جو حضرت عثمان نے سب سے پہلے شروع کی. نمبر 1، آپ سے پہلے مسجد میں خوشبو لگوانے کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو شروع کیا. اس کے بعد جمعے کی 2 اذانیں شروع کروائیں. تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پر جمع کیا اور یہ سب سے ٹف ورک تھا، یہ ٹفسٹ ٹاسک تھا یہ سب سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر اسلام جو ہے وہ عرب امارات سے باہر نکل کے عجم، حجاز اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہے. ان سب نسخوں کو واپس لانا، اکٹھا کرنا، ایک ہی پہ جمع کرنا اور دوسروں کو پھر جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دینا، یہ بہت بڑا کام تھا. مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنا، گویا اس سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر نہیں تھی. لوگوں کو از خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا اور کوتوال پولیس مقرر فرمایا اور امام کے لیے محراب بنوایا.
تکبیر میں آواز دھیمی کروائی گئی. گویا اس سے پہلے یہ جو تمام چیزیں اگر آپ سن رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے یا تو تھی نہیں، اگر تھیں تو اس طرح نہیں تھی جس نے حضرت عثمان نے اس کو دوبارہ سے رائج کیا. شہادت کے حوالے سے دیکھیں تو 18 ذوالحجہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت اپنی مظلومیت اور مصیبت نیز نتائج کے لحاظ سے امت میں سب سے پہلی اور بے نظیر شہادت ہے، چونکہ اس سے پہلے جب بھی مسلمانوں کی تلوار نکلی ہے وہ صرف اور صرف کفار کے لیے نکلی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں بعض لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اختلاف اس قدر بڑا کہ وہ بغاوت کی شکل اختیار کر گئی، اور باغیوں نے پھر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. جبکہ حضرت امام حسین اور حسنین کریمین نے بڑا تحفظ کیا، صحابہ نے بڑا کیا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ دیوار سے پھلانگ کر یا کسی نہ کسی طرح اندر چلے گئے، اور اندر جا کے پھر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خلاصہ سبق کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حیا والا صحابی مانا جاتا ہے، اور وہ ہیں بھی. حضرت عثمان کے دور میں بہت سی اصطلاحات ہوئیں، جن میں جامع القرآن ایک سب سے بڑی اصطلاح ہے، اور اس کام کے اوپر میں نے جتنا پڑھا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام کہ صحابہ کے یہ بیانات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم ہو جائے کہ ایک پہاڑ کو اکھاڑ کے دوسری مقام پر لے جاؤ، ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کو جمع کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عثمان کو دو جو ہیں وہ القابات بڑے ملے، ذوالنورین اور ذوالحجرتین، تو گویا یہ دو القابات ہیں. حضرت عثمان ہی وہ صحابی ہیں جن کے دور میں سمندری بیڑے یہ تیار ہوئے. گویا بحری جو فوج تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار ہو گئی تھی. عزیز طلباء، یہاں پر حضرت عثمان غنی کا انتہائی مختصر سا تعارف کروایا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.